آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ مبارکہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 151 اینڈ 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کما ارسلنا، کما میں نے جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولم ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا اپنی آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب اور وہ تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں قرآن مجید کا، والحکمۃ اور وہ تمہیں حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم اور وہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے وہ چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں۔ وہ ہیں خاتم النبیین، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں میں سے مابعوث، جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے ہی مابعوث فرمایا، تاکہ کل کو یہ نہ کہو کہ وہ تو فرشتے تھے تو ہم ان جیسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، حکم ہوا ان کی اتباع کریں، جیسے کر کے دکھایا اس طرح سے ہم ان کی اتباع کریں گے تو ہم ان کے امتی کہلائیں گے۔ فرمایا علیکم یا آیاتنا اور تم پر آیاتیں اپنی پڑھتے ہیں، اپنی تمام جو تلاوت فرماتے ہیں آیتیں، جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ویزکیکم تو یہ پاک کر دیتی ہیں تمہیں۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس سے ہمیں پاک کر دیا گیا، جو اس سے پاک ہونا چاہتا ہے قرآن مجید پڑھے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ویعلمکم الکتاب اور اس میں سے کتاب کا علم بھی ہے قرآن مجید کا، جیسے آصف برکھیا کے پاس اس وقت کی کتاب کا علم تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس کا، تو انہوں نے کہا آپ پلک جھپکیں تو ابھی تخت آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے واقعہ، کتاب ان کے پاس علم تھا اور وہ تخت لے آئے بلقیس کا، ایک لمحے میں آگے رکھ دیا، تو نبی کا کیا عالم ہوگا کہ ایک امتی کا، آصف برکھیا کا یہ حال تھا۔ تو اسی طرح سے جو کتاب کا علم ہے وہ یہ کام دکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں آداب و زندگی کے، والحکمت اور ایسا علم جو نبوت کی وراثت ہے، نور کا علم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ چیزیں سکھائیں، علم عطا فرمایا جو ہم نہیں جانتے تھے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ بس میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، ہاں اور شکر کرو۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک لسانی، ایک قلبی اور ایک بالجوار ہے۔ لسانی تو زبان سے ہم تسبیح پھیرتے ہیں، پڑھتے ہیں درود و سلام، یہ سارا قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ لسانی کہلایا۔ اور قلبی یہ ہے کہ جو ہم اندرون میں اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اندر محسوس کرتے ہیں کہ یاد رکھتے ہیں، اندر سے اس کو اتباع کرتے ہیں اس کی۔ اسی طرح بالجوار ہے یہ کہ جو ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جسم سے جتنی عبادات کی جائیں وہ بالجوارہ میں آتی ہیں۔ اور یاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یاد رکھنا ہوتا ہے، ایک یاد کرنا ہوتا ہے۔ یاد کرنا میں تو تسبیح ہے اور پھیرتا ہے آدمی یاد کر رہا ہے، اور یاد رکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے نامحرم عورت آ رہی ہے اور آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو آپ فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لیں گے، اور کیوں کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا نامحرم کو دیکھنا، تو یہ آپ نے یاد رکھا۔ اسی طرح تمام اس کے احکامات کو جب آپ یاد رکھیں گویا آپ نے اللہ کو یاد رکھا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب تم اپنے تمام معاملات میں، زندگی شب و روز کے معاملات میں تم مجھے یاد رکھو گے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی، واشکروا لی ولا تکفرون اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ شکر یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر کرنا، کوئی بھی شے اللہ نے رزق دیا ہے، گاڑی دی ہے، مکان دیا ہے، کاروبار دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، ان سب کی قدر کریں۔ جب آپ ان سب کو عزت احترام اور قدر کریں گے جیسا اللہ نے حکم کیا قرآن مجید میں، اس کے مطابق ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ سلوک کریں گے،
اور ان کی سیوا کریں گے تو پھر یہ اس کا اللہ کا شکر ہوگا. دراصل یہ اللہ کا شکر ہے. تو جو شکر کرے گا، فرمایا ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ.